السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز ایٹ گرامر اسکول۔ کلاس ہے ہماری آج 4، چیپٹر ہمارا نزول وحی صحیح۔ ہم آج پڑھیں گے پیج نمبر 30۔ آئیے، وحی کا مفہوم۔ پیارے بچوں، وحی کے معنی لفظی معنی ہیں چپکے سے کوئی بات بتانا۔ صحیح، چپکے سے کوئی بات بتانا۔ اسلام میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ پیارے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تو بہت غمزدہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غور و فکر اور عبادت کے غرض سے مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس پہاڑ کو جبل نور اور غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ صحیح کلاس، پہلی وحی رمضان المبارک کی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر آئے۔ پہلی وحی سورۃ العرب کی پہلی پانچ آیات پر مشتمل تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ ترجمہ پڑھیے۔ اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے کرم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کریم کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ نزول وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بے یا مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امارت کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جان چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے۔ بعد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔
ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کے ماہر تھے. اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کا سارا واقعہ ان سے بھی بیان فرمایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میرے ہی لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی. اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا. اس ملاقات کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اوکے کلاس، یہاں تک بات انڈرسٹینڈ ہو گئی، سمجھ آ گئی آپ لوگ کو؟ ہم نے چیپٹر ریڈ آؤٹ کر لیا. اب اس کے ہم کر لیتے ہیں سوال جواب. اوکے کلاس، تو ہم اب سوال جواب کرتے ہیں. پہلا سوال دیکھ لیجیے، اسلام میں وحی سے کیا مراد ہے؟ سوال اس میں سے لکھا، آپ نے جواب یہ رہا. اس کا میں ریڈ آؤٹ بھی کر دوں. جواب اس کا یہاں ہے، اسلام میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتا ہے. صحیح کلاس؟ کوشچن نمبر 1 سمجھ آ گیا. کوشچن نمبر 2 دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں تشریف لے کر جاتے تھے؟ سوال اس میں سے اتاریے گا اینڈ دین جواب آپ کے پاس یہاں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر اور عبادت کی غرض سے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. اوکے کلاس، اب آ جائیے 2 تک ہو گیا. 3 میں دیکھ لیجئے، سب سے پہلے وحی کا ترجمہ تحریر کیجئے. پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. صحیح کلاس؟ 3 کا یہ آپ کو آنسر مل گیا. 4 دیکھ لیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ تو آئیے اس میں دیکھ لیجئے. کوشچن نمبر 4، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان الفاظوں میں تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں. اوکے کلاس، پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد فرمائے گا. اوکے کلاس، 4 کا آنسر آپ کو یہاں ملا ہے. 5 دیکھ لیجئے، ورقہ بن نوفل کون تھے؟ اس کا جواب یہ رہا، ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی اور آسمانی کتابوں کے ماہر عالم تھے. اوکے کلاس، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب آ جائیے اس کی خالی جگہ. خالی جگہ آپ نے گھر سے کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. خالی جگہ اینڈ MCQs، یہ آپ کا ہوم ورک میں نے مینشن کر دیا. 1 2 یہ آپ کا ہوم ورک. میں اسی کالم میں کروا دیتی ہوں آپ کو. ون والا ملائیں گے ہم، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. صحیح. سیکنڈ والا ملائیں گے ہم، ویٹ. اوکے کلاس، سیکنڈ والا دیکھ لیجئے. پہلا والا ہم نے ملایا، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. سیکنڈ والا ملائیں گے ہم،
اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تھرڈ والا ہم ملائیں گے. اب پڑھیے. اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے. 4 ملائیں گے ہم. جس نے قلم سے تعلیم دی. 5 ملائیں گے. انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ جانتا بھی نہیں تھا. اوکے کلاس, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. ہماری ایکسرسائز بھی ہو گئی. جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ اپنا ہوم ورک آپ کر لیے گا کاپی میں. اوکے کلاس, اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.